نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 رمضان ہے اور روزہ بھی آخری ہے اور میرا اعتکاف کا آخری وقت بھی ہے، اور اس موقع پر کچھ خوشی کی خبر ملنے کی بجائے انتہائی ایک افسوسناک خبر ملی ہے۔ وہ یہ کہ میرے ضلع کا ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی، جس نے اپنا وقت، جس نے اپنا سرمایہ اور اپنا سب کچھ پی ٹی آئی پر قربان کیا، میری مراد چودھری زید اختر سے۔ ہم نے اکٹھے کام کیا، میں نے اس شخص کو قریب سے دیکھا، وہ پارٹی کا سرمایہ تھا۔ وہ ندیم افضل بنٹی کے بعد سب سے کامیاب ضلعی صدر تھا۔ وہ شمالی پنجاب میں بے عہدے پہ رہا، ضلع کے عہدے پر رہا۔ وہ ورکروں کو ساتھ لے کے چلنے والا تھا۔ اس کا منشور تھا کہ یات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ جب 2016 کے ضمنی الیکشن میں محمود مرزا جرمی کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور ایک نوسر باز، ایک فراڈیے نام نہاد چودھری کو یہاں ٹکٹ دیا گیا، تو احتجاج کیا میں نے اور اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا۔ تو جو لوگ سب سے زیادہ مجھے اس بات پہ آمادہ کر رہے تھے کہ میں اس فیصلے کو تسلیم کروں، ان میں چودھری زید اختر بھی تھا۔ لیکن آج اندازہ لگائیں کہ 7 سال کے بعد وہ شخص کتنے بوجھل دل کے ساتھ، کتنے دکھی دل کے ساتھ اس پارٹی کو چھوڑ رہا ہے، اور جو فیصلہ BP 25 میں یاور کمال، جس کو کروڑوں روپے کی آفر ہوئی، جس کی ایک تاریخ تھی کہ وہ یہ گکھڑ قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا تھا، اور اسے یہاں پر کروڑوں روپے کی آفر ہوئی کہ اور اس کو ٹکٹ کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن اس نے وفاداری تبدیل نہیں کی۔ آج اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کی جگہ پر ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے کہ جس کا اپنا باپ چودھری جاوید اتنا کمزور آدمی تھا کہ جب اسے میں نے 1987 میں کہا کہ میرے پینل کی طرف سے ضلع کونسل کی ممبرشپ کا الیکشن لڑو، تمہیں چیئرمین بنائیں گے، تو اس نے کہا راجوں کی حکومت ہے یار، یہ بےزتی کرتے ہیں۔ جو شخص چند سال پہلے راجوں سے ڈرتے ہوئے ضلع کونسل کا الیکشن نہیں لڑتے تھے، آج یہ فواد چودھری نے فراڈ کر کے ان راجوں کا ٹکٹ چھین کر اس اپنے نالائق کزن کو دیا ہے، جس کا تعارف یہ ہے کہ وہ کہ صفائی کرنے والے ذمہ سے لے کر ٹھیکیداری کرنے والے ٹھیکیداروں تک سے، میونسپل کمیٹی کیوں یا ضلع کونسل کیوں یا کسی اور پنجاب یا مرکز کی حکومت کیوں، یا پر یہاں پر پراپرٹی کا کاروبار ہو، وہ سوائے منتھلی اور ڈیلی وصول کرنے کے اس کا کوئی اور کام ہے نہیں ہے۔ وہ بتہ ماسٹر ہے، اس کا اور اس کے علاوہ کوئی تعارف نہیں ہے۔ وہ نہ اچھا مقرر ہے، نہ اچھا کارکن ہے، نہ اس کی خدمات ہیں۔ جس دن 25 مئی کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم جلوس لے کے جائیں گے، تو یہ تو باہر نہیں نکل سکے تھے، یہ بھاگ کے کشمیر میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ اس دن یہ لدڑ ان کے نام نہاد چودھری کہاں تھے؟ آج انہوں نے پی ٹی آئی کو جلم میں پہلے ہی تباہ کر چکے تھے، آج اس کا انہوں نے جنازہ بھی پڑھ دیا ہے۔ فواد چودھری تم خود تو ڈوبے ہو، لیکن تم ساتھ پی ٹی آئی کو بھی لے ڈوبے ہو۔ اس پارٹی کے لیے ہم نے خون جگر دیا تھا، جدادیں بیچی تھیں، جوانی، عمر، بڑھاپا سارا قربان کیا تھا، جیلیں کاٹی تھیں۔ خان، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے جیلم میں پی ٹی آئی کو برباد کیا ہے، اب یہ پنجاب میں اور پاکستان میں بھی پی ٹی آئی کو برباد کرے گا، اور یہ تمہارے خلاف سازش کرے گا، یہ تمہارے خلاف یہ سازش کرے گا۔ تم جتنی جلدی سے بچ جاؤ، پی ٹی آئی بھی بچ جائے گی، تم بھی بچ جاؤ گے، وگرنہ یہ جو تمہارا حشر کرے گا نا، وہ ہمیں دکھ ہوگا کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیڈر، آپ کا یہ منشور نظر آتا ہے کہ ہم بافات اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید آپ کو تلاش کسی بے وفا کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے بہادر، بڑے ہی قیمتی رات ہے، شاید یہ آج آخری مطلب قیام دی رات ہوئے۔ اگر کل عید بن گئی تد بھی تے نہ بنی تد بھی کل مطلب ہے جڑی ہے نا وہ اپنا طاق رات تے نہیں ہونی نا، اسی ہونی جناب نا اللہ دی توفیق نال قیام اللیل تو فارغ ہویا، اگے جناب تواڈے میسج تے نظر پئی ہے۔ اللہ مینوں معاف کرے، میں عبادت دا ٹائم تے تلاوت دا ٹائم تے سحری دا ٹائم جڑا نا وہ اس چبل بنیا مگر دے چبل دنیا مگر ضائع کرن لگا۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی شریف آدمی سی، اللہ وہ راضی سی، دنیا دی ہر نعمت نوازا سی، لیکن کنا دا بڑا کچا سی۔
اس दिन जनाब अपने टब्बर बिरादरी दे विच किसी चंगे घर दे विच शादी हो गई ते उस की कीता जनाब कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ टाइम आओ भी उस अगे पिछे मूँह मारी ते लाना शुरू कर दिता खर्चा पट्ठा भी अगे देना शुरू करता ते ਉਹ मतलब घर वाली ਜਿਹੜੀ है ਉਹ सिर्फ वफादारी जोगी रह गई वो दाने हूँ विसा कहता भी अगे पिछा बन छोड़े जिस तनख्वाह को नहीं लभे गया कोई मतलब होर पैसे आउन तो भी अगे पिछा बन छोड़े वो गरीबनी जी वो मूँह दर तकदी रहे तो नाल कह छोड़ा कि मैं जनाब अब बस हूँ अगली बारी जनाब जो ना मैरिट का फैसला करना है जिन्हें मेरी खिदमत चौकी की जिन्हें मेरी तबेदारी चौकी की मैं उन्होंने वफादार हाँ उल्टे वो जातक सामने से बैठे उसने जनाब अखीर ना वो जो किसी लोफर जनानी का निकाह कर लिया वो जो लोफर जनानी का निकाह कर लिया तो वो चंगे दिहाड़े माड़े तो आते ना दिन वो कुछ कुदरती ना वो बीमार हो गया वो तो उसकी जनानी जी नवी आई उस समझा होना ठीक होगा बना वो लै गए अस्पताल च आके वो किला शिला पहुँचता बेचा खर्चा शर्चा लै गई उसको 4 पैसे अस्पताल दाखिल कराए तो बाकी पैसे जिम्मे पाए तो वो दवाई लैन के बहाने गई तो आई को ना उदों जनाब ना कोई पुछे पानी देना कोई पुछे चाह तो वो उत्थे बां बां करन लग्या तो वो फिर बह के तो वो पिछलियां जोगी रह गया वो जी जनानी आई ना मतलब लै लो के टुर गई सी ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਬ ਇਹ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫੁਆਦ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਦਿੱਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਨੇ ਪੰਗਾ ਲੇਵਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋ ਚਾਹਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਦਾਲਣ ਰੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤੇ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ ਬਜਾਏ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਰੌਨੀਅਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਭੇਜੇ ਵਾਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਲਮ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਉਹ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਬੰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੈਦ ਅਖਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰ ਹੋਵੇ ਉਹ महमूद मिर्ज़ा जेलमी होवे कई बंदे ते मतलब है 1300 जे बंदे कत्ल हो गए पार्टी दे अंदर पार्टी ने करा देते और जनाब मतलूब शाह जे बंदे हार्ट फेल होना मर गए फ़र्क जे बंदे जनाब वो मतलब जहनी मरीज हो गए मतलब इतने अंडर प्रैशर हो गए पार्टी छोड़ के टुर गए हूँ तो इस गलैन में दोबारा लिया उसने भी धोखे ही होना उसने टिकट देना तो क्या करना तो इस वास्ते जनाब ये मतलब है इस आप स्वाद लेना ये हूँ होर ये ना होर चुपे समझ गए ना जी तो हूँ मतलब है इस वास्ते ना ये इस माहिया की नज़र कर सकते हैं मैं पंजाबी का वो ये कि हड्डियां ते दुद्ध मागे तो हूँ क्यों रोंदे हो चिट्टे मखाने हूँ क्यों रोंदा खान चिट्टे मखाने दुद्ध खादे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माजरत इबादत से वक्त निकाल कर इतकाफ में बैठे हुए मस्जिद से मजबूरन आपके तबसरे नुमा तबसरा नुमा खबर पर बात करने पर मजबूर हूँ ये कोई गैर मुतवक्को फैसला नहीं है फौज शेरबाज का ये एक बिल्कुल उस प्लान का हिस्सा है जिस प्लान के तहत फात चौधरी साहब ने पहले जेल में पीटीआई पर कब्जा किया है और अब आगे वो बढ़कर पंजाब और पाकिस्तान में पीटीआई पर कब्जा करना चाहते हैं ये उसी का हिस्सा है मेरा ताज़ा जो है ये इत्काफ से पहले वाला इंटरव्यू वसीम कुरैशी ने किया है उसमें ने वो दोबारा मैं आपको ग्रुप में सेंड करता हूँ उसको देखें सुने मैंने कहा है कि वो एक कामयाब नसरबाज है उस कामयाब नसरबाज ने चाहिए कामयाबी के साथ ये बहाना लगा के कि जी चौधरी सकलैन साहब वापस आ गए हैं वो जावर कमाल के ख़िलाफ़ हैं जी रिफत ज़ैदी साहब मुखालिफ हैं जी मिर्ज़ा जमशेद अशरफ मुखालिफ हैं जी ये लोग पहले क्या साथ थे जब यावर कमाल को टिकट मिला था और यावर कमाल ये टिकट लिया और यावर कमाल कामयाब हुआ ये उस वक्त भी राजा यावर कमाल के मुखालफ थे टिकट के राजा कमाल ने अपने असर सूख से अपने जो बाजू पर टिकट लिया था और कामयाब हुआ था आप लोगों को इल्म है कि मेरा यावर कमाल के साथ कोई ज़ाती तल्लुक़ नहीं है न बिरादरी का तल्लुक़ है न सियासी तल्लुक़ है न ज़ाती तल्लुक़ है उनके वालिद मरहूम राजा अज़मत कमाल
میرے مقابلے میں انہوں نے چیئرمین ضلع کونسل کا الیکشن لڑا تھا. میں تو ان کا سیاسی طور پر میری تو ان کے ساتھ کسی قسم کی روابط نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات کا تعلق ہے وہ بات خدا لگتی کہنی چاہیے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب پچھلی دفعہ پنجاب میں رجیم چینج ہو رہی تھی تو یہ جو 3 بندے ہیں جیلم کے ایم پی اے، راجہ یاور کمال پی ٹی آئی، چودھری ظفر اقبال پی ٹی آئی اور نون لیگ کے حاجی ناصر اللہ، یار یہ تو سونے میں تولنے کے قابل ہیں. پارٹیوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، علاقائی خدمات کے حوالے سے میں نہیں بات کر رہا ہوں. پارٹیوں کی وفاداری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں نا. کہ وہ غالب کہتا ہے وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برامن کو. یار میرے علم میں ان لوگوں کو 50-50 کروڑ روپے کی آفر ہوئی ہے. 50 کروڑ روپے وہ کم پیسے نہیں ہیں. جب پتہ بھی ہو کہ جس پارٹی کی طرف سے ہم یہاں بکنے سے انکار کر رہے ہیں، کل اس پارٹی کے پاس قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے. یہ خان صاحب نے فیصلہ کر کے نا ایک اور بات ثابت کی ہے کہ جس طرح 2013 میں 2014 میں مار کھانے والوں کو نظر انداز کر کے 2016-2018 میں موقع پرستوں کو پارٹی کو اور پارٹی کے کو گالیاں نکالنے والوں کو پارٹی پر مسلط کیا گیا تھا، رئیسی کسر اب بھی انہوں نے پوری کر دی. اب بھی میں جو پرانے کارکن ہیں میرے ساتھی ہیں، میں اپنے سمیت سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے علم فکریہ ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا اس پارٹی میں کوئی مستقبل ہے. یہ پارٹی نوسر بازوں کے پورے طور پر قبضے میں آ چکی ہے اور خان صاحب نوسر بازوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں. اس پارٹی میں اب جتنا کوئی نوسر باز ہوگا اتنا وہ کامیاب ہوگا. اور لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ خون جگر سے یعنی یہ جو خون جگر سے یہ جو ہم نے سینچے تھے نا پودے، اس کو ایک باغ کی شکل دی تھی، یہ گلدستہ بنایا تھا، مجھے یہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو حشر آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا ہوا ہے نا، مجھے تو پاکستان میں اور پنجاب میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. 1962 میں سیاست اور صحافت میں ہوں. میرا پولیٹیکل ویژن یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ مار کھا رہے ہیں، جتنا کو زیادہ قربانی دے گا اتنا زیادہ اس کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. اب یہ ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم ہمارے ساتھ اس پارٹی میں یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے. ہم کیا بار بار یہ کہہ کے کہ فلان غلط کر رہا ہے جی، فلان نے زیادتی کی ہے جی. مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ فواد نے تو زیادتی نہیں کی، اس نے تو ٹکٹ لیا، زور بازو سے لیا، خوشامد سے لیا، اسٹیبلشمنٹ کے زور سے لیا، میڈیا کے لبی چلا کے لیا، جیسے بھی لیا. اصل تو خان صاحب ہیں نا جنہوں نے آپ کا ٹکٹ چھین کر اس کو دیا، لیکن ہم خان صاحب کو رائے دے رہے تھے. اب جو فیصلہ خان صاحب نے کیا یاور کمال والا، یار ٹکٹ میرے مخالف کے بیٹے کو نہیں ملا، دل خون کے آنسو میرا رو رہا ہے کہ یار یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. یہ قتل کیا گیا ایک شخص کے کردار کا، ایک شخص کی قربانی کا، ایک شخص کے سیاسی مستقبل کا ظلم کیا گیا اس کے ساتھ. اور اس ظلم کی قیمت جو ہے نا وہ ادا کرنی پڑے گی پارٹی کو. اور دیکھیں حضرت علی عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کی حکومت برداشت کر لیتا ہے، ظلم کی نہیں برداشت کرتا. یہ جو ہے نا ظلم، اس کی سزا ملے گی. یہ پارٹی کو ملتی ہے، پارٹی قیادت کو ملتی ہے، یہ کس کو ملتی ہے. اور میں اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ فواد چودھری نوسر باز ہے. اگر اس کے مقاصد اس پارٹی میں پورے نہ ہوئے تو جو سب سے پہلے شخص وفاداری تبدیل کرے گا نا، ایسے جیسے وہ دیتا ہے نا سرپرائز، ہر بار وہ سرپرائز دیتا ہے نا. میں نے کہا نا وہ نوسر باز ہے، نوسر باز ہی سرپرائز دیتے ہیں نا. تو جیسے 5 دفعہ وہ نوسر باز سرپرائز دیتا ہے، اب وہ آئندہ وہ سرپرائز جو ہوگا نا وہ عمران خان کے لیے ہوگا، ہمارے لیے نہیں، کارکنوں کے لیے نہیں ہوگا، عمران خان کے لیے ہوگا. اللہ پاک پاکستان کی، عمران خان کی، پی ٹی آئی کی اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ ہمیں شعور دے، اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، اللہ ہمیں دوست اور دشمن میں فرق کرنے کی تمیز جو ہے نا دے، اور ہم سے وہ فیصلے کرائیں جو ملک اور قوم کے لیے، ہمارے اپنے لیے، ہمارے جنم کے لیے بہتر ہوں. وگرنہ جس طرح کا سیاست متعارف کرائی جا رہی ہے، آئندہ اس ملک میں خدمات کی، اہلیت کی، قابلیت کی، عوامیت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یا نوسر بازوں کا قبضہ ہوگا یا جو ہے نا وہ ڈرگ مافیا کا قبضہ ہوگا اس پارٹی پر اور سیاست پر. موجود ہے تو اس کو ٹکٹ ملے گا. آپ کو لکھنا چاہیے آپ نے میرٹ کو تباہ کر دیا. میرے چیئرمین، میرے کپتان، آپ نے اس شخص کا دل توڑا ہے. میں آپ کو دل سے بتاتا ہوں کہ آپ نے اس جینم کے ورکر کا دل توڑا ہے. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو اس قابل نہیں تھا. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا جو میرٹ پہ نہیں آتا تھا. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو صرف فواد کا کزن ہونے کے بجائے کوئی شخص نہیں ہے. اس کا نہ عوام میں کوئی تعلق ہے،
نہ اس کا عوام سے کوئی تعلق ہے. لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور آپ نے اس کو ٹکٹ دے کے ہمارے منہ پہ تماچا مارا ہے. اس ورکر پاکستان تحریک انصاف کے منہ پہ تماچا مارا ہے, اس ایم پی اے کے منہ پہ تماچا مارا ہے, جس نے آپ کے لیے کام کیا, جس نے آپ کے لیے قربانی کی. میرے کپتان, میں آج انتہائی دل برداشتہ ہو کے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ شاید آج کے بعد ہمیں پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں, مجھے تو نہیں, آپ کو میرے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور شاید میرے چھوڑنے سے جنم کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے, لیکن میں اپنے آپ کو اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ سمجھتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں, اور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہنا بالکل نامنظور سمجھتا ہوں, کیونکہ اس جنم کے ساتھ پہلے بھی زیادتیاں ہوئی. ندیم افضل بنٹی کی شکل میں لوگ کھڑے ہوئے, آپ نے نہیں سنا. یہاں پہ مرزا محمود جرمی کی شکل میں لوگ کھڑے ہوئے, آپ نے نہیں سنا. آپ نے صرف ایک شخص کو اتنی امپورٹنس دی کہ وہ شاید ناخدا ہے, وہ جس کو مرضی جب چاہے نکال دے, وہ جس کو چاہے جس وقت مرضی اٹھا کے باہر کر دے, تذلیل کر دے, کسی کا مائک چھین کے باہر پھینک دے, کسی کو گالیاں دے دے, کسی کو کہے اس کی اوقات کیا ہے, کسی کو کہے اس کے ذہن میں ایسی لوگوں کے لیے نیچ حرکتیں, اور وہ خود کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اوقات کیا ہے, جو آپ کے گوڈوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ ٹکٹ نہ دیا تو میری سیاست ختم ہوگی. اوقات تو اس کی نہیں ہے. ہم تو پھر زیرو سے کھڑے ہوئے, اور الحمدللہ میرے رب نے عزت دی. عزت میرا رب دینے والا ہے, کسی انسان کے اختیار نہیں ہے. تو میرے کپتان, آج کے بعد میرا تو پاکستان تحریک انصاف سے السلام علیکم. آپ کی حقیقی آزادی, آپ کو مبارک. اگر یہی حقیقی آزادی ہے کہ ہم نے انہی کے تلوے چاٹنے ہیں, انہی کے گھروں میں جانا ہے, تو پھر یہ حقیقی آزادی انہی سے جا کے لوگ لے سکتے ہیں. ہم اسی پرانے پاکستان میں اچھے, جہاں پہ ہماری عزت تو قائم تھی. اس نئے پاکستان کے لیے جان بھی دی, مال بھی دیا,